الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی ہزار صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان محترم، محرم کے ان دنوں میں اور ان تاریخوں میں ظاہر ہے کہ سرکار سید الشہداء کی اس عظیم شہادت کا تذکرہ کہ جس شہادت کی بنا پر آج یہ انسانیت اور یہ آدمیت اور یہ کائنات اور یہ تمام دین، شریعت، اسلام یہ سب باقی ہیں، اس تذکرے کی اپنی اہمیت ہے، اور ان تذکروں میں وہ گفتگو ضرور کی جانی چاہیے کہ جس سے اللہ کی توحید، رسالت مآب کی رسالت اور سرکار امیر المؤمنین اور ائمہ ہدیٰ کی ولایت اور امامت لوگوں کے دلوں میں محکم اور مضبوط ہوتی جائے۔ میں اپنے موضوع سے آپ کو جلدی قریب کر دوں اور اس پر گفتگو کا آغاز کر دوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ذات پروردگار کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یا معصومین اور رسالت مآب کے حق کو کائنات پر واضح کرنے کے لیے کن دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بڑا وسیع اور بڑا ہی پھیلا ہوا موضوع ہے، لیکن اس پر گفتگو ضروری ہے۔ اللہ کی ذات انسان کے وجود میں اس طرح سے داخل ہونی چاہیے کہ ذات پروردگار کا جلوہ اس کے دلوں میں دکھائی دے، محسوس ہو کہ یہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اور جب اللہ کی توحید کو قبول کر لے تو پھر انسان کی عظیم الشان ذمہ داری ہے کہ پھر اللہ کے اس پیغمبر کو تسلیم کرے کہ جن کی رسالت اور جن کی نبوت کی بنا پر یہ انسان اپنی نجات کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اقرار نبوت کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس امام کی امامت کو تسلیم کرے، قبول کرے، اور ان کی بارگاہ میں خود کو لے کر حاضر ہو کہ جن کی امامت کے ذریعے سے انسان اپنی نہ صرف یہ کہ دنیا کو آباد کر سکتا ہے، بلکہ جس اقرار امامت کی بنا پر یہ انسان خود کو جنت تک لے جا سکتا ہے۔ جملے شاید ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو گئے ہوں، میں ان کو اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب انہیں دکھائیں گے کیا چیز؟ آیاتنا، اپنی ان نشانیوں کو دکھائیں گے کہ جن نشانیوں کے ذریعے سے یہ انسان اللہ رب العزت کی حقانیت کو تسلیم کرے گا۔ سنریہم آیاتنا، کہاں پر یہ بیچ کا ٹکڑا میں چھوڑ کر عرض کر رہا ہوں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان سب کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ ذات پروردگار حق ہے۔ کہاں پر یہ نشانیاں سامنے آئیں گی؟ فی الآفاق،
اس کائنات میں ساری جگہوں پر انسان کے اپنے وجود کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ آفاق کا حصہ ہیں. البتہ وہ خود بھی آفاق کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے، اس کائنات کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن یہاں پر جس جملے کے ذریعے سے اللہ متوجہ کرانا چاہ رہا ہے وہاں پر انسان کے وجود کو علیحدہ کر کے اللہ نے پیش کیا. فی الآفاق، اس کائنات میں نشانیاں انسانوں کے سامنے آئیں گی. وفی انفسہم، خود انسان کے اندر ذات پروردگار کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں. انسان کے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر حق کو سمجھنا ہے تو نشانیوں کی طرف بڑھنا ہوگا. اگر رسالت مآب کے حق کو سمجھنا ہے تو رسالت کی نشانیوں کو سمجھنا ہوگا. اگر امامت کو سمجھنا ہے تو امامت کی نشانیوں کو انسان کو پہچاننا ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو کہاں پر قرار دیا؟ اس کائنات میں اور انسان کے اندر. اور ان کے درمیان جو ایک نظم پیدا کیا، ان کے درمیان جو ایک ڈسپلن پروردگار نے رکھا ہے، یہی اللہ کی سب سے عظیم نشانی ہے. ہم لوگ بڑی بڑی دلیلوں کی طرف جاتے ہیں، بڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جن نشانیوں کو ہمارے وجود کے اندر رکھا ہے اور جن کا ایک خاص تعلق اس کائنات سے ہے، ان کو اگر انسان آپس میں ملا لے، خود بخود ذات پروردگار کا تصور اس کے وہاں پیدا ہوتا جائے گا. یہ انسان اگر اپنے وجود کے اندر دیکھے زندہ ہے کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اللہ نے اس کو یہ وجود دیا ہے کہ جس وجود کو زندہ رکھنے کے لیے، جس انسان کو اپنی زندگی پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سانس لے. سانس نہیں لے گا تو یہ انسان زندہ نہیں رہے گا. یہ عجیب انتظام پروردگار ہے، یہ عجیب نظم کائنات ہے کہ جس نظم کائنات میں جتنی ایک انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اتنی آکسیجن پروردگار نے آفاق میں، کائنات میں رکھی ہے. کبھی آکسیجن کی شارٹیج نہیں ہو سکتی. اور یہ عجیب ہے، جہاں پر سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے وہاں پہ اللہ نے آکسیجن کو رکھا ہے. جہاں پر سانس لینے والے نہیں ہیں وہاں پر آکسیجن بھی نہیں ہے. یہ جو ایک نظم اللہ رب العزت نے اس کائنات میں رکھا، اس نظم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ واقعاً اس کی ضرورتوں کو پروردگار نے کس انداز میں اپنی نشانی کے طور پہ رکھا ہے. آپ محسوس فرمائیں، اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ اس کو قرار دیا ہے. ایک انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اس انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں، جو پہلی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں کبھی شارٹیج نہیں ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مثلاً کائنات میں اعلان ہو جائے، دنیا میں اعلان ہو جائے کہ اب اس کے بعد سے آکسیجن مثال کے طور کے اوپر بار بار نہ تم لینا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تم وقفہ دو اس لیے کہ آکسیجن کی شارٹیج ہو رہی. کبھی نہیں اعلان ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں اعلان ہو جائے کہ اب ہنی شارٹیج ہو گئی ہے، کوئی استعمال نہ کرے. کبھی اعلان نہیں ہوگا کہ ملک کی شارٹیج ہو گئی ہے، اس کو استعمال نہ کیا جائے. کیوں؟ جو انسانی ضرورت میں ہیں ان کو پروردگار نے جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں رکھا ہے. اور اسی بنا پہ آپ دیکھیے، یہ ہمارے آپس میں مال کے ڈسٹریبیوٹ کرنا صحیح طور پہ کر پانے کی بنا پر مال کی شارٹیج ہوتی ہے. کبھی خدا کے انتظام میں کبھی کوئی شارٹیج نہیں ہے. اللہ نے یہ عجیب انتظام رکھا ہے. ایک وہ مخلوق کہ جو یہی ملک اپنے چھوٹے بچے کے لیے اس کے وجود میں، اس کے شکم میں آیا ہے، لیکن یہی گائے کا دودھ ہے کہ جو اس کا بچہ بھی استعمال کر رہا ہے اور اس پورے علاقے میں موجود سارے افراد بھی استعمال کر رہے ہیں. نہ گائے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے، نہ گائے کے بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے. کیوں؟ یہ نظام، ایک نظم اللہ نے رکھا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ویسٹ ہونے لگ جائے. ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ علاقے میں، یہ بھی ایک نظم پروردگار ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مثال کے طور پہ ایک ایسا محلہ ہے کہ جس محلے میں دودھ پی کا استعمال کرنے والے 10 آدمی ہیں اور دودھ کی جو پیداوار ہے وہ 1000 کی مقدار میں ہو جائے. نہیں، جتنی ضرورت ہے اسی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے رکھا ہے. یہ جو نظم ایک کائنات میں پروردگار نے رکھا ہے، وہ نظم خود بخود اللہ کی نشانی کے طور پر اگر ہم نے محسوس کیا تو ہم خود بخود اللہ سے خود کو قریب کرتے جائیں گے.
یہ نظم آپ دیکھیں، جتنے پھول ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنی پتیاں ہیں، جتنے درخت ہیں، ان سب کا وجود ہے بنیادی طور پر پانی سے۔ ہر پھول کو، ہر کلی کو، ہر پتی کو، ہر پیڑ کو، ہر اس کی ٹہنی کو، سب کو پانی چاہیے۔ لیکن عجیب ہے، یہی پانی ایک پھول میں جانے کے بعد اپنے ذائقے کو بدل دیتا ہے۔ یہی پانی جس موقع کے اوپر مثلاً انار میں جائے گا، اس کا ذائقہ الگ ہو جائے گا۔ وہی پانی جس موقع پہ آم کے پاس آئے گا، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ یہی پانی جس موقع کے اوپر مثلاً کسی پتی میں آئے گا، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اور یہی پانی آپ کھینچ لیجئے اس سے، وہ ختم ہو جائے گی پتی، وہ پھل ختم ہو جائے گا، وہ وجود مٹنے لگے گا۔ سب کو اللہ نے ایک ہی پانی سے وجود دیا، لیکن اس کے باوجود یہ پانی کے ذائقے الگ الگ رکھے۔ کیوں؟ اگر ساری چیزوں کے ذائقے ایک جیسے ہوتے تو صرف رنگ کا فرق رہ جاتا، ذائقے کا فرق نہ ہونے کی بنا پہ انسان کے لیے ذائقہ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ عجیب ہے، ایک پانی کے ذریعے سے ساری چیزوں کو زندگی دے گا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمام چیزوں کی زندگیوں کو پانی سے رکھا ہے۔ یہ جو پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے زندگیوں کو قرار دیا، یہ زندگیاں سب کی الگ الگ ہیں۔ یہ پانی لینے کے باوجود اپنی زندگی اپنے اعتبار سے گزار رہے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ نے سب کے اندر ایک خاص سسٹم رکھا ہے، اور اسی سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی سسٹم جو پروردگار نے عالم نے، یہی ایک ڈسپلن جو تمام چیزوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے، وہ تمام چیزیں کس کے لیے قرار دی ہیں؟ وہ تمام چیزیں، یہ درخت جتنے ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، وہ سب کس کے لیے ہیں؟ وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، قرآن مجید میں زمین کے لیے بھی آیا ہے، کائنات کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے سامنے سرنڈر ہیں۔ اور اسی بنا پر یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے درمیان بڑا عجیب سا پایا جاتا ہے کہ فلاں پتھر پہنو گے تو تجارت میں فائدہ ہو جائے گا، فلاں پتھر پہن لو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ پتھر ہمارے لیے بنایا گیا ہے، نہ یہ کہ ہم پر اثر انداز ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ثواب اللہ عطا کرتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے کہ نماز میں اگر مثال کے طور پہ عقیق کی انگوٹھی ہے تو ثواب بڑھ جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ فلاں پتھر کی بنا پہ ہماری تجارت میں فائدہ ہو جائے گا، اور پھر بعض اوقات یہ بھی کہ میرے پتھر مجھ کو فائدہ نہیں پہنچا پایا بلکہ نقصان ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ وہ چیزیں کہ جن کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو ہم فائدہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ ہمیں فائدہ نقصان نہیں دیں گے۔ یہ ارادے پروردگار کے تابع ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارا اس بنا پر کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں والوں کے درمیان یہ کانسیپٹ تھا، ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، ورنہ حقیقتاً یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں تمام چیزوں کو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے، انسان کے حوالے کیا ہے۔ اور اس انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اس انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ یہ خود کو اللہ کے لیے قرار دے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب کو اللہ کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اب یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ اگر ہم اس کائنات کو پہچان رہے ہیں، اس کائنات کی آغوش میں آ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اپنے پروردگار کو پہچانیں، اور پھر اس پہچاننے کے بعد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پہچان لینے کے بعد اب ہماری اصل ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے عبادت گزار بن جائیں۔ اب یہیں سے میں اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کر آ جاؤں، یعنی اصل یہی ہے کہ انسان کو اگر حق پہچاننا ہے تو نشانیوں سے پہچاننا ہوگا۔ میں یقیناً اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری گفتگو سخت ہے، لیکن بہرحال ان باتوں کو بھی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہمیں حق کو پہچاننا ہے تو نشانیوں سے پہچاننا ہوگا، اور سب سے بڑی نشانی جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ اپنی ذات کے لیے اس کائنات کا نظم ہے۔ وہ ایک مستقل چیپٹر کہ جس کی طرف اب میں نہیں آگے بڑھوں گا۔
اللہ رب العزت نے بالکل اسی طرح سے اپنے رسول کے لیے بھی نشانیاں رکھی ہیں. اگر رسول کو پہچاننا ہے تو ان نشانیوں کے ذریعے پہچانوں. یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو معجزے عطا کیے وہ اسی لیے تھے تاکہ جب معجزے کے سامنے انسان پہنچے اور یہ محسوس کرے کہ میں اس کا جیسا نہیں کر سکتا، خود بخود اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو معجزہ پیش کر رہا ہے اس کا کنیکشن اللہ سے ہے. اللہ کے پیغمبر نے متعدد معجزے پیش کیے، یہی معجزے رسالت مآب کے لیے دلیل بنے. آج یہی قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا سب سے عظیم معجزہ ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کائنات میں اتنے عرصے سے آنے والے قرآن کا جواب آج تک کوئی نہیں لے کے آ پایا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اچھا ظاہر ہے اب ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ عربی زبان کا قرآن ہے، میں نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ اس کا جواب لکھنے کی طاقت ہے، نہ میرے اندر ہمت ہے. لیکن قرآن مجید کے تو 8 یا 9 طرح کے معجزے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا. لو اجتمع الناس، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر سارے انس اور جن جمع بھی ہو جائیں کہ قرآن کا جواب لے کر آنا چاہیں نہیں لا سکتے. یہ ایک معجزہ ہے. قرآن مجید نے تو اور بھی معجزات رکھے ہیں اپنے لیے. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے فیوچر کی خبریں دی ہیں. جو خبریں اس زمانے تک کی جو خبریں تھیں وہ زمانے میں پوری ہوئیں، اور آج تک جو خبریں ہو رہی ہیں پوری وہ بھی قرآن مجید نے بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے غلبت الروم فی ادنی الارض، قرآن مجید نے اعلان کیا تھا کہ یہ روم آج مغلوب ہوا ہے، لیکن عنقریب یہی روم ہے کہ جو غالب آئے گا. یہ ہوا، لوگوں نے دیکھا اپنی نگاہوں سے. یہ جو پریڈکشن یہ قرآن مجید نے جو اپنے مستقبل کے بارے میں خبر دی تھی وہ آیت نے پہلے بیان کیا ہے، واقعہ بعد میں رونما ہوا ہے. تو اس طرح کے معجزات ہیں کہ جو واقعاً اس قرآن مجید کے اللہ کی بارگاہ سے آنے کی بہترین دلیل ہیں. اب آئیے میں تیسرے مرحلے تک آپ کو لے کر آ جاؤں. حقیقت یہ ہے کہ سب سے اہم مسئلہ اور مرحلہ ہمارے لیے ہے اس امامت کی بحث کو سمجھنا اور اس امامت کے حق کو پہچاننا. حقیقت یہ ہے کہ امامت کے پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے صرف معجزہ نہیں رکھا ہے. امامت کے لیے ایک سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے لیے ہے، اس امامت کو پہچاننے کے لیے جہاں معجزات ایک طریقہ کار ہیں، اسی طرح سے ماقبل والی ذات کے جن کو ہم نے مانا ہے ان کا اعلان ضروری ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امامت کے لیے، اب نہیں پتا میں یہاں سے اس بحث کو اگر شروع کروں تو کس حد تک اس گفتگو کو آسان بنا سکتا ہوں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان لفظوں میں اس کو مکمل کر لے جاؤں. امامت کے لیے 3 بنیادی چیزیں ضروری ہیں، اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو پھر وہ سب ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے، بلند سے بلند شخصیت ہو، وہ امام نہیں ہو سکتا. اگر وہ امام معصوم کے طور پر حجت پروردگار ہے تو 3 ضروری چیزیں اس کے لیے ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز، وہ ذات کہ جس ذات کو امام مانا جائے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. خطائیں، گناہ، معصیت، بھول جانا، یہ تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کے پاس خدا نخواستہ جس کو ہم امام مان رہے ہوں برائیاں بھی پائی جا رہی ہوں، گناہ بھی پائے جا رہے ہوں، اور امت انہیں امام مان لے. یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ لوگوں کا بنایا ہوا امام ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آنے والی حجت نہیں ہو سکتا. اللہ کی بارگاہ سے اگر آیا ہے تو معصوم ہونا ضروری ہے، پہلی بات. دوسری بات، اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے جہاں عصمت ہونی چاہیے، البتہ عصمت کی مستقل بحث ہے، معصوم ہونا کس کو کہتے ہیں، کس عنوان سے ہونا چاہیے، ظاہری معنی جو ہمارے ذہنوں میں اسی پہ میں بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. دوسری سب سے اہم چیز ایک امامت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم پروردگار ہونا چاہیے. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. علم پروردگار اگر اس انسان کے پاس نہیں ہے، وہ کسی دنیا میں کسی آدمی سے پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو کچھ بھی ہو جائے وہ امام نہیں ہو سکتا. لوگ جس کو پڑھا رہے ہوں، دنیا والا کوئی اس کا استاد اور ٹیچر ہو، تو یہ اسٹوڈنٹ کسی بھی صورت میں امام نہیں ہو سکتا. تیسرا مرحلہ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، امام وہی ہو سکتا ہے جو منصوص من اللہ ہو.
یعنی اللہ نے اپوائنٹ کیا ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ خدا تو میرے پاس نہیں آئے گا کہنے کے لیے کہ یہ تمہارا امام ہے، یہ میری طرف سے حجت ہے، ہم نے اس کو بھیجا، خدا تو نہیں آئے گا۔ اب ذمہ داری پیدا ہوتی ہے اس ذات کی کہ جو ان سے پہلے اللہ کی طرف سے منصب لے کر آئے۔ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو مانا معجزوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے پیغمبر جس کے بارے میں اعلان کریں کہ یہ میرا وسیع جانشین اور میرے بعد حجت پروردگار ہے، ہم کو اسی کو ماننا ہے۔ اگر کسی ایک بھی موقع پر ہمارے لیے یہ ثابت نہ ہو پائے کہ فلاں اللہ کی طرف سے نہیں آیا، اگر ثابت ہوا کہ نہیں آیا، ہو ہی نہیں سکتا امام، ہمارے لیے یہ بڑا ضروری اہم مرحلہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ جو بھی امام ہے، اس امام کو ماقبل کے منصب والے نے ان کی امامت کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ عام قانون ہے، یہ صرف امامت کا قانون نہیں ہے، حتیٰ ہمارے پیغمبر کا اعلان آپ سے قبل والے نبی جناب عیسیٰ نے کیا تھا۔ جناب عیسیٰ ہی نہیں بلکہ آخری پیغمبر کا اعلان تو سارے نبیوں نے کیا تھا، وہ ایک مستقل بحث، لیکن ما قبل کے جناب عیسیٰ کا اعلان ضروری تھا تاکہ پیغمبر کو مانا جائے۔ پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جانشین کا اعلان کریں۔ لوگ کسی کے بارے میں اگر متفق ہو جائیں کہ وہ مثلاً اللہ کا نمائندہ ہے، وہ لوگوں کا نمائندہ ہوگا، اللہ کا نمائندہ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے ہر امام کے لیے ضروری ہے کہ ماں بعد والے امام کا اعلان کر کے دنیا سے جائیں۔ پہلے امام دوسرے امام کا اعلان کریں گے تب دنیا سے جائیں گے، چھٹے امام ساتویں امام کا اعلان فرمائیں گے تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور اگر اعلان کیا ہے تو پھر ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور یہی سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس، یہ جو سلسلہ 12 اماموں کا ہمارے درمیان، سارے امت کے درمیان، اچھا یہ عجیب اتفاق ہے، 12 کا سلسلہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ چھٹے امام ساتویں امام آٹھویں امام نے اعلان کیا، خود رسالت مآب نے بتایا ہے، اور خود رسالت مآب نے سب کا نام بتایا ہے۔ یعنی چوتھے امام کے دور میں رہنے والے ان چاہنے والوں کو پتا تھا کہ 10واں امام کون ہوگا، متوجہ؟ یعنی 5ویں امام کے دور والوں کو پتا ہے کہ چھٹے کون ہوں گے، ساتویں کون ہوں گے، آٹھویں، سب کے بارے میں پتا ہے۔ وہاں پر کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اچانک مثلا 7ویں امام نے جس کا بھی اعلان کر دیا وہ 8واں امام ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سب ترتیب پہلے سے معین ہے، وہ سب اللہ نے پہلے سے بتایا ہے، وہ سب اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ حتیٰ وہ لوح جو جناب سیدہ کے پاس سرکار سید الشہداء کی ولادت باسعادت کے موقع پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا، لوح اخضر کے نام سے جناب سیدہ کے پاس موجود، اس میں سارے اماموں کے نام موجود ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے وہاں 12 میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ ہر امام کو ما قبل کے امام نے بھی بتایا، اور ہر امام کے بارے میں رسول اللہ بھی بتا کر گئے ہیں، یہاں تک میں آپ کو لے کر آیا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان اماموں کو تسلیم کریں، لیکن اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہو، ہمارے ذہنوں میں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہو، یا مثلا کوئی تصور پیدا ہو رہا ہو، ہمیں معجزات کے ذریعے سے یا ان نشانیوں کے ذریعے سے ان اماموں کو مزید محکم طریقے سے ماننا ہے۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یہ بہت ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر اگر کہے کہ میں 12واں اللہ کا نمائندہ ہوں، اچھا یہ ہوا، بہت سے ایسے افراد کے جو بنی العباس میں تھے انہوں نے اپنا نام ہی مہدی رکھا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جا سکے کہ یہی نمائندے، یہی آخری نمائندے۔ یہ ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو آخری امام کے نام سے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ امام ہے۔ اچھا یہ اتفاق ہے کہ یہ عجیب چیز ہے، سب سے زیادہ جو امامت 12ویں امام کی دعوے کے ذریعے سے سامنے آتی ہے وہ غیر شیعوں کے وہاں سے آتی ہے۔ شیعوں کے وہاں یہ تصور نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے افراد کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال اگر 12ویں امام کے بارے میں کوئی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں ہوں 12واں، میں ہوں امام کا نام لے، تو کیا ہم کو کرنا ہے؟
ہم کو ان کے لیے دلیل چاہیے، ایسے نہیں ہم کسی کو تسلیم کر لیں گے۔ آخری امام واقعاً جب حجت پروردگار تشریف لائیں گے اپنے معجزات ظاہر فرمائیں گے، ان دلیلوں کو پیش کریں گے، لیکن ایک آدمی کھڑے ہو کے ہمارے بزرگوار موجود ہیں اسی ہندوستان میں، ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تقریباً آج شاید 60-70 سال ہو رہا ہے، یہ یو پی میں جونپور کے ایک صاحب تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں وہی آخری ہوں کہ جن کے لیے پیغمبر نے بشارت دی ہے، میں دنیا میں آیا ہوں۔ معجزہ کیا ہے؟ وہ اپنا کیا معجزہ رکھتے تھے سنیں گے آپ؟ وہ اپنے کان کو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے ہلا دیتے تھے، یہ معجزہ ہے۔ کیا مذاق ہے؟ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ ہمیں ان باتوں کو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوتا ہے انسان نے پریکٹس کیا، محنت کیا، ریاضت کیا، بہت سارے افراد ہوتے ہیں ریاضت کی بنا پہ کچھ ایسا اپنے بدن کو انہوں نے عادی بنا لیا کہ وہ بغیر کس ہاتھ کو لگائے ہوئے اپنے کان کو ہلانے لگتے تھے۔ تو یہ کان کا ہلانا یہ امامت کی دلیل نہیں بن سکتا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی بنیاد کمزور ہے۔ امامت کی دلیلیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور اسی دلیل کے ذریعے سے ہم امام کو پہچانتے ہیں۔ بس میں آخری پڑاؤ تک آپ کو لے کر آ گیا۔ آج کے دور میں جتنے بھی ائمہ اطہار کی بارگاہوں میں آپ جائیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب امام کی بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں تو کچھ ملے نہ ملے، میں دنیا کی 50 تمنائیں لے کر امام کی بارگاہ میں آیا، ہو سکتا ہے 50 کی 50 دعائیں ہماری قبول نہ ہوں، لیکن امام معصوم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان مل جاتا ہے، وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ میں عرض کروں، یہ مصائب، یہ آپ امام معصوم کے حرم میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ امام معصوم کی زری کے سامنے نہیں ہیں، لیکن ایک وہ انسان جو تڑپ رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، اولاد کا غم ہے، ماں باپ کا غم ہے، بھائی بہن کا غم ہے، زوجہ کا غم ہے، سارے غم ہوں، جب مصائب میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، امام حسین پہ آنسو بہا لیتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً مجلسوں میں اتنا نہ جاؤ، مصائب اتنے نہ سنو، اصل وجہ یہی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ان مصیبتوں کے تذکرے پر گریہ کر لینے کے بعد کیا مل رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، وہ افراد کے جو حقیقتاً ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی ایکسپیرینس ہو، وہ افراد جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیے۔ اگر ان کو آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ تک لے آئیں، اگر آپ ان کو مصائب سے قریب کر دیں، خود بخود ان کی نیند کی گولیاں کم ہوتی جائیں گی۔ یہ جو سکون انسان کے وجود کو ملتا ہے، وہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ خود ایک بہترین دلیل ہے کہ جس دلیل کے ذریعے سے انسان اپنے کو امام معصوم سے قریب کر سکتا ہے۔ میں عرض کروں، البتہ یہ آج یعنی یہ ان تاریخوں کی مناسبت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے موضوع میں بات آ گئی۔ سکونی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مجھ سے بھی روایت سنی ہوگی، علماء سے بھی سنی ہوگی۔ سکونی نے جس زمانے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، البتہ مجھے بھی نہیں احساس تھا کہ مجلس اتنی زیادہ خشک ہو جائے گی کہ پہلی صلوات اتنی دیر بعد ہو پا رہی ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ موضوع ہمارے باقر صاحب کا دیا ہوا ہے، تو اگر آپ کو پسند آ جائے تو باقر صاحب کی تعریف کر دیے گا، نہ پسند آئے گا آپ کو موضوع تو پھر میری برائی کر لیجئے گا۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام معصوم کی بارگاہ میں انسان کو جو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اس کی بہترین دلیل ہے یہ روایت۔ مولا کی خدمت میں بیٹھے ہیں، چھٹے امام کے پاس آئے ہیں، امام نے پوچھا کہ مالی اراک حزینا، کیا ہوا سکونی کہ تم اتنے بے چین، اتنے حزین، غمزدہ لگ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مولا میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، اتنے دنوں سے انتظار، ظاہر ہے کہ ایک لمبا چوڑا انتظار کا پیریڈ ہوتا ہے، ایک خاتون کے گھر میں ڈیلیوری، یعنی اس کا 9 مہینے انتظار کیا ہے، اور اس انتظار میں یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ مثلاً پیدا ہونے والی اولاد لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس زمانے میں صرف ایک گیس کر سکتے تھے، اور وہ بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے تھے۔
یعنی بہت مشکل کام تھا یہ پہچان پانا کہ یہ واقعاً لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کہ اتنے دنوں کے انتظار کرنے کے بعد ابھی میں جب گھر سے نکلا ہوں تو میرے گھر میں ڈیلیوری ہوئی, مجھے خبر یہ ملی کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے. یہ اس زمانے کا کلچر تھا, لڑکی پیدا ہوئی. اب اس بنا پر مجھے غم محسوس ہو رہا ہے. امام نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ سکونی, تم میرے صحابی ہو کر ایسا کہہ رہے ہو؟ بڑا تعجب ہے. اور اس کے بعد امام نے 3 جملے فرمائے تھے, وہ تفصیل ہے اس میں نہیں جاؤں گا کہ تم کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو. کیا تم اس لیے پریشان ہو کہ اس کو کہاں رکھیں گے؟ آسمان چھت دینے کے لیے تیار ہے, زمین فرش بننے کے لیے تیار ہے, رزق دینے کے لیے کائنات تیار ہے, تو تم کیوں پریشان ہو؟ سکونی کا جملہ ہے کہ امام نے جیسے ہی یہ فرمایا وہ سارا غم, سارا درد, سارا حزن ختم ہو گیا, مجھے سکون مل گیا. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی امام کی بارگاہ میں انسان اگر حاضر ہوا ہے تو اس انسان کو سکون ملتا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے, اور ہمیں اس بات کے ذریعے سے خود کو امام سے قریب کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس موقع پہ انسان پریشان ہو, اضمحلال ہو. میں عرض کروں حقیقتاً ابھی آپ عاشور کے دن اسی بامبے شہر میں آپ کو نہیں محسوس ہوا کہ ایک عظیم الشان آخری امام کی عنایت ہوئی آپ پر؟ وہ انسان کہ جو 20,000 اور 30,000 آدمیوں کو قتل کرنے کا ٹارگٹ لے کے آیا ہو, اس کی دوا کا اثر صرف 20 آدمیوں پر ہو اور وہ بھی ٹھیک ہو کے ہاسپٹل سے آ جائیں, یہ معجزہ نہیں ہے؟ نہیں محسوس ہوا آپ کو کہ کوئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ انا غیر محملین لمراعاتکم؟ کوئی ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت میں کوتاہی نہیں کرتے؟ کوئی تو ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ولا ناسین لذکرکم, ہم تمہیں ہرگز نہیں بھلاتے؟ ورنہ واقعاً یہ بہت بڑی بات تھی. اچھا, عام شکل میں اس دوا کا نہیں جانتا میں, ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں اس دوا کے بارے میں جو بتایا گیا کہ جو چیز ملائی گئی تھی وہ شاید جو چوہا مارنے کی دوا جیسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو بڑی خطرناک ہوتی ہے. اگر واقعاً اس کا اثر ہوتا تو کم از کم ایک ہی انسان صحیح, اس کی موت کی خبر آنی چاہیے تھی. کوئی ایک بھی انسان کے بارے میں آپ بتائیے کہ جس کا بدن ڈیمیج ہوا ہو, خراب ہوا ہو, باڈی میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہو, کچھ اور ہو, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ واقعاً اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کوئی ہے جو حفاظت کر رہا ہے, کوئی ہے جو مدد کر رہا ہے. البتہ اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ہم اپنے سارے حفاظتی کاموں کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچ لیں کہ نہیں اب تو بس حضرت موجود ہے تو مجھے کچھ نہیں کرنا. نہیں, الرٹ ہمیں رہنا ہے, ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے, لیکن ہماری حفاظتوں کی حدیں جہاں پر ختم ہوتی ہیں, آخری امام کی حفاظت وہاں سے شروع ہوتی ہے. ہمیں اس بات پہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ کوئی ہماری حفاظت کر رہا ہے. میں نے تقریباً بہت سے ایسے واقعات دنیا کے, خاص طور سے اپنے ملک کے اور خاص اس بامبے شہر کے کئی واقعات میں نے جمع کیے, اپنی زندگی میں دیکھے, زندگی سے پہلے کے واقعات, زندگی کے دوران کے واقعات, جہاں پہ حضرت نے اجتماعی طور پر واقعاً مدد کی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں, ہم محسوس نہیں کر پائے. اچھا, اس میں پھر ہوتا ہے کہ فلاں نے پکڑ لیا اور فلاں نے مدد کر دیا اور فلاں کی وجہ سے ہم بچ گئے. نہیں, یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. ہم حقیقتاً مشکلات میں گھر جانے کے بعد اگر اجتماعی بات کر رہا ہوں میں, انفرادی نہیں. انفرادی جو کام ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے اور بڑا امتحان ہوتا ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اجتماعی کام, ساری سوسائٹی, ساری ملت, ساری قوم, نہ جانے کیسی کیسی مشکلات آئیں اور واقعاً حضرت نے بچایا. کیا یہ خود امام کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا زندہ باقی رہنا کسی امام کی زندگی کی دلیل ہے. کوئی امام ہے جو حفاظت کر رہے ہیں, اور اسی لیے ہمیں امامت سے خود کو قریب رکھنا چاہیے. دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں مٹا کر رکھ دی. یہ جو اردو میں کہتے ہیں کہ وہ دانتوں کے درمیان زبان, حقیقتاً یہی ہیں ہم لوگ بالکل مائنورٹی ان مائنورٹی ہیں. کوئی ہماری حیثیت نہیں. ہم بہت کبھی ہماری تعداد, ہمارا پیسہ, ہماری یونٹی, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, ہماری پالیٹکس, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کیا ہے حقیقتاً اگر ہم محفوظ ہیں تو اپنے امام کی بنا پر محفوظ ہیں.
ورنہ دشمن تو کب کا ہمیں مٹا چکا ہوتا، ختم کر چکا ہوتا، اور جس طرح سے بہتوں کو مٹایا گیا ہم بھی ختم ہو جاتے۔ لیکن ہم کو اگر واقعاً امام سے اپنے کو جوڑے رکھنا ہے تو اس فرش عزا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جتنا زیادہ آپ امام کے جد کو یاد کریں گے، امام یقین جانیے اتنے آپ کے لیے دعا کریں۔ انسانی نیچر ہوتا ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا اپنی اپنی زندگیوں میں، اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تو اس انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں والد کے انتقال کے موقع پہ کون کون پرسہ دینے آیا تھا، ماں کا انتقال ہوا تو کون کون تھا کہ جس نے فون کیا تھا یا پرسہ، یاد رہتا ہے، ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے انسان۔ میرے غم کے موقع پر یہ تھا جو میرے ساتھ کھڑا تھا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، اگر آپ آخری امام کے جد کے لیے آنسو بہائیں، کیا آخری امام آپ کو یاد نہیں رکھیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ امام یہ دیکھیں کہ یہ اپنے دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کے آیا ہے، میرے جد امام حسین کے لیے آنسو بہا رہا ہے، کیا حقیقتاً آپ کے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ معمولی بات نہیں ہے، یہ لائٹس اگر آف کر دیجئے آپ، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ امام نے وہ جملہ جو مکیال المکارم میں موجود ہے کہ حضرت نے مکاشفے کے موقع، ملاقات کے موقع پر یہ جملہ فرمایا تھا کہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے جد کے مصائب کے بعد میرے ظہور کی دعا کرتا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں کہ حضرت اس موقع پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب امام حسین کے مصائب کے موقع پر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، حسین کا بیٹا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، حسین کی ماں ضرور ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ میرے لال کا ماتم کرنے والوں، آخری امام آواز دیتے ہوں گے میرے جد کا ماتم کرنے والوں، اور یقین جانیے ہمارا اصل افتخار یہی ہے، اور یہی وجہ ہے، بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں، آخری امام جب تشریف لائیں گے، یہ عجیب نہیں ہے، یہ تعجب والی بات نہیں ہے۔ امام 1200 سال، مثلا اگر ابھی آ جائیں، روایت کہہ رہی ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے 1200 سال کا پیریڈ ہو چکا ہے، آنے کے بعد مولا سب سے پہلا جملہ کیا فرمائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ آنے کے بعد حضرت جو جملے اس خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے فرمائیں گے وہ 5 جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہوگا کہ الا یا اہل العالم انا بقیت اللہ فی ارض، اے دنیا والوں، میں اللہ کی وہ محفوظ کردہ امانت ہوں جو اب دنیا میں آیا ہوں۔ الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، وہ تلوار کے جو انتقام لینے والی ہے وہ دنیا میں آ چکی ہے۔ مولا کس انتقام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگلا جملہ سنیں، آخری امام دنیا میں تشریف لا کے فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والوں، میرے جد حسین کو میدان کربلا میں پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اس پیاس کا احساس اتنا زیادہ ہے کہ آخری امام دنیا میں تشریف لا کے اپنے جد کی اس پیاس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جملہ فرمائیں گے، البتہ جو آخری جملہ ہے وہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں، مولا فرمائیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین ترحوح عدوانا، میرے جد امام حسین کو میدان کربلا میں شہادت کے بعد ان کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزیزانو، یہ عجیب مصیبت تھی جو میدان کربلا میں امام حسین پر ڈھائی گئی۔ کتنی دشمنی تھی امام حسین پر۔ میدان کربلا میں گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، اور جب جناب زینب کو یہ خبر ملی کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، زہرا کی بیٹی کو چین نہیں آ رہا ہے۔ آنے کے بعد اب جو یہ منظر دیکھا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، جناب زینب نے خود کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹا دیا۔ میرے حسین کے جسم کے اوپر گھوڑے نہ دوڑاؤ، ارباب مقاتل نے تو نہیں لکھا، لیکن میرا دل
کہتا ہے کہ جب جناب زینب نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے خود کو لپٹا دیا ہوگا، نہ جانے کتنے گھوڑوں کی ٹاپیں ہوں گی جو شہزادی کے جسم اطہر کے اوپر بھی پڑی ہوں گی، نہ جانے کتنے زخم شہزادی نے کھائے ہوں گے۔ اور عزاداروں آخری جملہ سنیں، امام فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین ترکوہ عریانا۔ میں اس جملے کا ترجمہ بھی مکمل طور پہ نہیں کر سکتا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے جد حسین کو دنیا والوں پہچانو، ان کے جسم سے ظاہری لباس کو بھی اتار لیا گیا۔ میدان کربلا میں عجیب منظر ہے، شہادت حسین کے بعد کوئی آیا سر سے امامہ اتار کے لے کے چلا گیا، کوئی آیا دوش سے ابا لے کے چلا گیا، دوسرا آیا امام حسین کی نالین مبارک لے کے چلا گیا۔ عزاداروں بس جملے آخری سنیں، ایک ایسا شقی بھی میدان کربلا کا تھا کہ جس موقع کے اوپر جناب مختار نے اسے گرفتار کیا اور پوچھا کہ بتاؤ تم نے میرے آقا حسین پہ کیا ظلم اٹھایا ہے، سن سکیں گے عزاداروں؟ وہ کہتا ہے کہ میدان کربلا میں میں حسین کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں تب پہنچا جب امامہ بھی سر سے جا چکا تھا، دوش سے ردا بھی اتاری جا چکی تھی، نالین بھی اب پائے مبارک میں نہیں تھی۔ میں کیا کرتا؟ لیکن اچانک میری نظر پڑی، حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی۔ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ اس انگوٹھی کو اتار لوں، لیکن حسین کی مٹھی بند تھی، لہٰذا میں اس انگوٹھی کو نہ اتار سکا۔ میں پیچھے ہٹا کہ میں انگوٹھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر میں نہ انگوٹھی اتاروں گا تو کوئی اور آ کے انگوٹھی اتار لے گا، لہٰذا پھر میں دوبارہ پلٹا۔ عزاداروں سن سکو گے، میدان کربلا میں ایک اور قیامت آ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ میں دوبارہ واپس پلٹا، میں نے زمین کربلا سے خنجر اٹھایا اور اب حسین کے قریب پہنچا۔ میں نے انگلیوں کے اوپر اب جو خنجر رکھا، ایک ماں کی آواز آنی شروع ہو گئی، میرے حسین کے اوپر یہ ظلم نہ ڈھاؤ۔ میں نے چکیاں پیس کے حسین کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے عظیم دعا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں، ان تمام مؤمنین کو آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ پروردگار دشمنوں کے شر سے تمام شیعوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو زیارتوں کے مشتاق ہیں، ان کو زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے خدارا، وہ تمام افراد، وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں، امام حسین کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص بانی مجلس کے خاندان کے مرحومین، پروردگار ان تمام مرحومین کو امام حسین کا مہمان قرار فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو دعائیں لے کے حاضر ہوئے، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں، امام حسین کے صدقے میں انہیں اولاد عطا فرما۔ جن کے گھروں میں اولاد ہیں، انہیں نیک اور صالح قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔